بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا موضوع ہے جادوئی ڈنڈا۔ اس سبق کے آموز کہانی پیش کر رہے ہیں جو کہ جادوئی ڈنڈا کے گرد گھومتی ہے۔ کہانی میں جذبات، مہام اور ایک گہری سبق پوشیدہ ہے۔ یہ کہانی کئی حصوں پر مشتمل ہے تاکہ آپ لطف اندوز ہو سکیں۔ جادوئی ڈنڈا۔ حصہ اول۔ انمول کی دنیا۔ چھوٹے سے گاؤں نور پور میں ایک غریب مگر سمجھدار لڑکا رہتا تھا جس کا نام انمول تھا۔ انمول کی عمر تقریباً 14 سال تھی۔ وہ اپنے والدین کے انتقال کے بعد اپنی نانی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بہت محنتی، ایماندار لڑکا تھا لیکن ہمیشہ قسمت اس پر مہربان نہ تھی۔ انمول کا خواب تھا کہ وہ بڑا آدمی بنے، علم حاصل کرے اور گاؤں کے بچوں کو مفت تعلیم دے، لیکن اس کے پاس کتابیں نہ تھیں، نہ لباس تھا، نہ اسکول جانے کے وسائل۔ ایک دن انمول جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا۔ جنگل سے ایک عجیب سی روشنی آئی۔ جب وہ روشنی اس کے قریب آ گئی تو اس نے ایک بوڑھا فقیر دیکھا جو کہ ایک عجیب سی لڑکی کو زمین میں گاڑ رہا تھا۔ فقیر نے انمول کی طرف دیکھا اور مسکرایا، بیٹے تمہاری آنکھوں میں ایمانداری اور دل میں روشنی ہے، یہ لو، یہ جادوئی ڈنڈا ہے، تمہارا امتحان ہے، اگر تم نے اس کا درست استعمال کیا تو تمہاری تقدیر بدل جائے گی، لیکن یاد رکھنا ایک بار اگر تم نے اسے غلط نیت سے استعمال کیا تو یہ ڈنڈا اپنی طاقت کھو دے گا۔ انمول نے یہ ڈنڈا تھاما تو اسے ایک ہلکی سی روشنی نے گھیر لیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی طاقت اس کے اندر آ گئی ہے۔ حصہ دوم۔ طاقت کا امتحان۔ جب انمول گاؤں واپس آیا تو سب کچھ ویسا تھا، غربت، تنگدستی اور مسائل۔ اس نے سوچا کہ وہ سب سے پہلے اپنی نانی کے لیے کھانے کا انتظام کرے گا۔ اس نے دل میں نیت کی، یا اللہ مجھے ایسا کھانا دے جو میری نانی نے کبھی نہ کھایا ہو اور اس کی بھوک نہ سونا پڑے۔ جادوئی ڈنڈے نے اسے ایک دم روشنی نکلی اور ایک دسترخوان اس کے سامنے ظاہر ہوا۔ انمول حیران تھا، وہ خوشی اس کے اندر تھی اور وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ جادوئی ڈنڈے ہے اور اس کی نیت کے مطابق کام کرتا ہے۔ اگلے دن اس نے گاؤں کے یتیم بچوں کے لیے کپڑے اور کتابوں کی دعا کی۔ جادوئی ڈنڈے نے ایک بار پھر کمال کر دکھایا۔ پورا گاؤں اسے عزت سے دیکھنے لگا، لیکن ایک دن گاؤں میں ایک لالچی زمیندار سراج خان انمول کے ڈنڈے کے بارے میں جان گیا۔ وہ ہر قیمت پر وہ ڈنڈا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ حصہ سوم۔ آزمائش کا وقت۔ سراج خان نے انمول کو دھمکی دی، پیسے کا لالچ دیا، لیکن انمول نے ڈنڈے دینے سے انکار کر دیا۔ رات کے وقت سراج خان نے چپکے سے ڈنڈا چرا لیا۔ صبح جب انمول جاگا تو اسے سب کچھ معمول لگا کیونکہ اب وہ طاقت اس کے ساتھ نہ تھی۔ گاؤں والے بھی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے انمول سے شکوہ کیا کہ کیوں سب کچھ ختم ہو گیا۔ انمول کو افسوس ہوا لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بغیر کسی طاقت کے بھی اپنے لوگوں کی خدمت کرے گا۔ ادھر سراج خان نے جیسے ہی ڈنڈا استعمال کرنے کی کوشش کی، کچھ نہ ہوا۔ وہ غصے میں آ گیا اور اسے زمین پر مارا تو ڈنڈا ٹوٹ گیا۔ ایک روز زوردار روشنی ہوئی اور اس کے آنکھوں سے اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اسی روشنی سے وہی بوڑھا فقیر ظاہر ہوا جس نے انمول کو ڈنڈا دیا تھا۔ اس نے کہا، طاقت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کا استعمال نیکی اور خدمت کے لیے کرتے ہیں، لالچ اور ظالم اسے برباد کر دیتے ہیں۔ حصہ سوم۔ نئی شروعات۔ فقیر نے انمول کو دوبارہ ایک نیا ڈنڈا دیا اور کہا، اب تم اس کے محافظ ہو، لیکن یاد رکھنا تمہارے علم، محنت اور خلوص سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں۔ انمول نے جادوئی ڈنڈے کو ایک درخت کے نیچے دفن کر دیا اور اس کی جگہ ایک اسکول بنوا دیا جس کا نام رکھا نور کا چراغ۔ انمول خود استاد بن گیا اور ہر بچے کو یہ سبق سکھاتا، اصل جادو تمہارے دل کے اندر نیکی، محنت اور سچائی میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔